حکمت و دانائی۔ دانائی آپ کی ٹھہراؤ اور سکوت کی صلاحیت سے آتی ہے۔ بس دیکھیے اور سنیے، آپ کے الفاظ اور حرکات آپ کے ٹھہراؤ کے تابع ہوں۔ زندگی کی اہمیت۔ زندگی کو جتنی اہمیت دینی چاہیے ہم اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے۔ لوگ 10 روپے کی خاطر 10 گھنٹے لڑائی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ 5 گھنٹے واپس نہیں آ سکتے۔ عدالتوں میں چلے جائیں، 60% مقدمات ایسے ملیں گے جو بیٹھ کر حل ہو سکتے تھے، لیکن وہ پولیس، وکیل اور عدالت کے نظر ہو گئے۔ جیلوں میں بے شمار ایسے قیدی ملیں گے جن کے کیس حقیقتاً کیس تھے ہی نہیں، وہ کیس بننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ جرم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ غلطی سرزد ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے زندگی کو اہمیت نہیں دی، اس لیے انہیں قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ زندگی کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر جو بھی چیز ہو اور اس کی قدر نہ ہو تو اس کے ہونے کا، اس کی موجودگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دن میں کئی بار زندگی کو محسوس کیجیے۔ ایک کتاب پاور آف ناؤ ہے۔ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ لمحے کی طاقت، وہ لمحہ جو آپ اس وقت گزار رہے ہیں۔ اس کتاب کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح لمحہ موجود کو محسوس کیجیے۔ کتاب کے مصنف ایکہارٹ ٹولے سے درخواست یا سوال کیا گیا کہ کیسے محسوس کریں۔ وہ جواب دیتا ہے، اول کام جو ہو رہا ہے اسے قبول کیجیے، دوم اسے تھوڑی دیر کے لیے تبدیل کرنے کی تمنا ختم کر دیجیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کرنا سیکھیے۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے مگر عملی طور پر کرنا بہت مشکل ہے۔ احساس وہ ہے جو آپ لمحے موجود میں محسوس کرتے ہیں۔ دماغ کا اپنا دماغ کوئی نہیں ہوتا، اس کو جس طرف لگا دیں یہ لگا رہتا ہے۔ جب آپ اسے فرضی خوشی دیتے ہیں تو یہ اگلے ہی لمحے فرضی خوشی کو اصلی خوشی سمجھ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مثبت ہوتے ہیں تو ساری چیزیں مثبت آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ منفی ہوتے ہیں تو ساری منفی چیزیں آپ کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اس لیے جینے کا حق ادا کیجیے۔ اس زندگی کو محسوس کر کے شاندار بنا کر جائیے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل کروں گا، اس کا شاندار لمحہ کبھی نہیں آتا، اس کی زندگی کبھی شاندار نہیں ہو پاتی۔ اسی لمحے سے شروع کیجیے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا کے کتنے لوگوں کا کل آتا ہی نہیں، جس کا آج نہیں اس کا کل بھی نہیں۔ آج کے لمحے میں رہتے ہوئے یقین کر لیجیے کہ یہ جذبات، یہ چیزیں، یہ لمحے دوبارہ نہیں آنے۔ زندگی کا سبق۔ ہر آدمی، ہر مرد و زن اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے نہیں مرنا، دوسروں کو مر جانا ہے۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ، یہ سانحہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک واہمہ ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی ضرور آتا ہے جس دن ہمیں چلے جانا ہے، جس دن ہم زمین سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے، جس دن ہمارا دنیا میں وجود نہیں ہوگا، جس دن ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ماہر فن، کتنے ہی ترم خاں ایسے ہیں جنہیں آج کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے وقت کے بڑے نام تھے۔ ہم بھی اپنے بڑوں کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی تاریخ کا بھی نہیں پتا۔ ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں مگر 100 سال پہلے جو قبرستانوں میں دفن ہو گئے آج ان کے نام تک کبھی معلوم نہیں۔ انسان اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات میں ایک زمین، اس زمین میں ایک ملک میں ایک صوبہ، ایک صوبے میں ایک شہر اور ایک شہر میں ایک انسان۔ یہ ہے اس کی ویلیو کہ اسے دفن ہونے کے لیے 6 فٹ زمین چاہیے۔ اس کے بعد مٹی، گرد و غبار، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس قدر بے بسی ہے۔ کھربوں سال کا فاصلہ ہے کہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، پھر نامعلوم کتنے کھرب سال کا فاصلہ ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد مرے گا، پھر نامعلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے درمیان اس کے مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں، جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، جس میں گڑیا کی شادی ہے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت ہوتی ہے۔ آخر کار ہم پڑھنے لگتے ہیں،
پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے، کیونکہ شعور نہیں ہوتا۔ شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ، نہ اسکول و کالج کے ساتھ ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا۔ صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایک دانشور کہتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں کیا تھا۔ پھر اس کی تخلیق کی گئی جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوقات سے بہت افضل ہے۔ دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زندگی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو وہ فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہیں۔ جب کوئی دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے۔ زندگی کو مخصوص کیے بغیر گزر جانا، جنت کا آغاز دنیا ہی سے ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر سے کسی نے پوچھا کہ بہشتی دروازے دنیا میں نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب دیا، جس کی دنیا میں نیت، ارادہ اور عادت جنتی والی نہیں ہے، وہ آگے کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے دنیا میں جن نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا، کیا وہ تیرا حق تھا؟ وہ تو تیرا حق نہیں تھا۔ اگر وہ تیرا حق نہیں تھا تو پھر دنیا تیرے لیے تو جنت تھی۔ تو نے جنت کو جہنم خود بنایا۔ تو نے قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، کیا زندگی کو محسوس نہیں کیا؟ زندگی کو ضائع کیا، زندگی کو بیکار کر دیا۔ آپ کسی اچھی بیکری میں جائیں اور وہاں سے ایک 500 روپے کا اچھا کیک لیں اور اپنے قریبی دوست کے پاس اس کے گھر جائیں اور اسے گفٹ کے طور پر پیش کریں۔ یہ 1000 روپیہ آپ کے لیے 1000 روپیہ نہیں رہے گا، وہ تحفے میں بدل جائے گا۔ اس میں خلوص اور محبت کی چاشنی بھی شامل ہو جائے گی۔ وہ دوست آپ سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ یہ تکلف آپ نے کیوں کیا، لیکن اگر اگلے ہی لمحے وہ آپ کا دیا ہوا کیک اٹھائے اور زمین پر پٹخ دے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ بات 500 روپے کی نہیں ہے، بات آپ کے خلوص، چاہت اور تحفے کی ہے۔ اسی طرح کائنات کے مالک نے زندگی بھی تحفے کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ سوچئے کہ ہم زندگی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے کسی اسپتال میں جائیں، وہاں لوگوں کی میتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا، وہ جواب دیں گے کہ بس وقت پورا ہو گیا۔ وقت پورا ہو جائے تو انسان میت ہے۔ پھر صدیوں کا فاصلہ ہے، نام مٹ جائے گا، ہر چیز مٹ جائے گی، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یہ زندگی ہے، آپ اسے محسوس کیجئے۔ اگر آپ کے 5 روپے کسی نالی یا گٹر میں گر جائیں تو آپ یہ نکال لیں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ اگر زندگی کا دن ضائع ہو جائے تو اس کی قدر ہی نہیں کی جاتی۔ یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے اور وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسے محسوس کیجئے۔ غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو محسوس نہیں کرتے، یہ گزرتی جا رہی ہے۔ واقعات کے معنی۔ سقراط جب چھوٹا تھا تو وہ ایک راستے پر چل کر جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک کمہار تھا جو مٹی سے برتن بناتا تھا۔ سقراط روز راستے میں بیٹھ کر بڑے آرام سے اس کمہار کو غور سے دیکھا کرتا۔ ایک دن کمہار نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، بیٹا تو روز یہاں سے گزرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ تو ہے جو تو دیکھتا ہے۔
سقراط نے جواب دیا، میں کچھ سوچتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بناتے ہیں ان کے بارے میں میرے چھوٹے چھوٹے کچھ سوال ہیں۔ کمہار نے کہا، سوال پوچھو۔ سقراط، یہ تم جو بناتے ہو پہلے کہاں بنتا ہے؟ کمہار، پہلے یہ میرے خیال میں بنتا ہے۔ سوال، بابا مجھے سمجھ آ گیا۔ کمہار، کیا سمجھے؟ سقراط، ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بدلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالق کے خیال میں ہم کہیں بن چکے تھے، تخلیق بعد میں ہوئی۔ سقراط، جب آپ یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو برتن میں ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے؟ کمہار، میں اس میں اپنی محبت ڈالتا ہوں۔ جو چیز بنا رہا ہوتا ہوں اس میں میرا پورا خلوص، میری پوری صلاحیتیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ میری پہچان ہے۔ سقراط، مجھے سمجھ آ گیا بابا، جو بنانے والا ہے وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ سقراط، یہ برتن نہیں، معلوم تم کب سے بنا رہے ہو؟ کوئی خواہش ہے تمہاری جو تمہارے دل میں ہو کہ پوری ہو؟ کمہار، میں ایک ایسا برتن بناؤں کہ بس دنیا اش اش کر اٹھے، میں پھر ویسا برتن نہ بنا سکوں۔ سقراط، مجھے سمجھ آ گیا کہ بنانے والا ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، کہ دنیا میں اس شخص کے بعد کوئی اس جیسا نہیں آئے گا۔ صاحبان عقل و فہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے بڑے معنی نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر واقعے میں اللہ نے ہمارے لیے عقل کے بڑے بڑے سبق پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔